ساتھیوں، حق موجود نظر بد کیا ہے؟ نظر بد یہ ہے کہ آپ اپنے غیظ و غضب کو دوسرے کی طرف ٹریول کرائیں۔ یہ غیظ و غضب اس کے صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا نام نظر بد ہے۔ اب اگر حاسد اپنے حسد کو دوسرے کی طرف ٹریول کرتا ہے تو اس کو حسد کی نظر لگے گی۔ اگر کوئی حسرت بھری نگاہ سے اپنے حسرت کو دوسرے کی طرف ٹریول کرواتا ہے، یعنی دیکھ کر یہ کہے کہ اس کی کیا ترقی ہے، مجھے نہیں ہے، تو وہ حسرت بھری نگاہ جو ہے وہ اگلے کو نقصان پہنچائے گی، یہ بھی نظر بد ہے۔ اور والدین کی تعجب والی آنکھ، پیار بھری تعجب سے بچوں کو دیکھنا، اس کو بھی نظر لگتی ہے، والدین کی بھی نظر لگتی ہے، تو یہ بھی نظر تعجب والی کہلائے گی، یہ بھی نظر بد کے دائرے میں آتی ہے، کیونکہ دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی اپنی نظر بھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے، یعنی آپ کبھی صحت مند آپ کو محسوس کریں اور یوں محسوس کریں کہ کیا میری صحت ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بھی نظر لگ جاتی ہے اور صحت جاتی رہتی ہے۔ تو نظر کی حقیقت یہ ہے کہ اسٹرانگ اورا والے کی نظر ویک اورا والے کو لگتی ہے، پھر وہ اسٹرانگ اورا اگر برا ہے تو بری نظر لگے گی، حسرت والا ہے تو حسرت والی لگے گی، حسد والا ہے تو حسد والی لگے گی۔ اگر اس کی نیک ہے نظر تو نیک نظر کا بھی اس کے اوپر اثر ہوگا، تقدیریں بدل جاتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ بھی نظر نیک ہے۔ تو اسٹرانگ اورا والے کی ویک اورا والے کو نظر لگتی ہے۔ اچھا، نظر لگتی کس کو ہے؟ نظر بچوں کو بھی لگتی ہے، کیونکہ ان کا بھی اورا ویک ہوتا ہے تو بچے بیمار پڑ جاتے ہیں بلا وجہ۔ اور عورتوں کو بھی نظر لگتی ہے، کیونکہ ان کا اورا بھی اکثر ویک ہوتا ہے، کبھی ان کے بالوں کو نظر لگ گئی، کبھی کپڑوں کو لگ گئی تو بال بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی نظر کی نشانی ہے۔ عورت کے بال جھڑنا یہ نظر بد کی نشانی ہے۔ اور مردوں کو بھی لگتی ہے، تو مردوں کو جب نظر لگے گی تو یا تو صحت جاتی رہے گی یا پھر دولت جاتی رہے گی، ہیلتھ اینڈ ویلتھ دونوں جاتی رہیں گی، کبھی ایک جائے گی تو کبھی اس کی ترقی رک جائے گی، کبھی اس کی آمدنی کم ہو جائے گی، انکم کم ہو جائے گی، اور کبھی اس کی صحت چلی جائے گی، یہاں تک کہ نظر انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، ہم نے عرض کر دی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ نظر بد کی نشانی کیا ہے؟ بلا وجہ بیمار ہونا، بلا وجہ ترقی کا رک جانا، اور بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو وہ بھی نارمل آئے گی، کوئی بھی نشانی بیماری کی ظاہر نہیں ہوگی لیکن ہوگا بیمار، دوائی اثر نہیں کرے گی جب تک آپ اس کی نظر نہ اتروائیں، یہ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد انسان کو بلندی سے پستی کی طرف لے آ سکتی ہے، اور نظر بد اونٹ کو دیگچی میں لا سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلے کی ایک بچی کو دیکھا کہ اس کے منہ پر بلیک نشانات تھے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ اس پر دم کیا کرو، اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ ایک حضرت ام سلمہ سے کہا کہ یہ بچہ کیوں بیمار ہوتا ہے بار بار، کیا یہ کھانا وانا نہیں کھاتا کیا، یا اس کو کھانا صحیح نہیں ملتا؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ کھانا ان کو ٹھیک طریقے سے ملتا ہے، یہ غریب بھی نہیں ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اس کو کھانا لگتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کھانا اچھا بھی ملے پھر بھی ان کو لگتا نہیں ہے، تو یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ تو اسی طرح بچھو کے کاٹنے والے پر بھی دم کیا کرو، یہ بھی حکم ہے۔ سانپ کے کاٹنے والے پر بھی دم کیا کرو، یہ بھی حکم ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ میں عرض کرتا ہوا چلوں بات، کہ کامل درویش کی نظر نیک بھی لگتی ہے اپنے عقیدت مند اور مرید یا کسی اور کو بھی، ان کی بھی تقدیر بدل دیتے ہیں وہ ایک ہی نگاہ سے۔
تو نظر کا اثر برحق ہے، وہ نظر اگر نیک ہے تو نیک اثر ہوگا، بری ہے تو برا اثر ہوگا۔ اب بری نظر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بری نظر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر کسی کو لگتی ہے تو اگر آپ کسی کو دیکھیں تو پھر یوں پڑھا کریں کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اور اگر کہیں پہ جائیں کوئی تعجب والی چیز نظر آ جائے تو ماشاء اللہ کہا کریں، سبحان اللہ کہا کریں، تاکہ ہر چیز خدا کی طرف ہو جائے اور آپ کا بیچ میں سے جو دخل ہے وہ نکل جائے، تو پھر بھی نظر نہیں لگے گی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کسی کی صرف اور صرف ترقیاں دیکھ کر اپنے من میں جو ان کے لیے برے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو رہا ہے، تو آپ استغفر اللہ ربی پڑھا کریں تاکہ آپ شیطان کا اثر آپ کے دل سے ہٹ جائے اور آپ کے دل سے بری نظر نہ نکلے۔ اسی طرح حسد میں دوسرے کی ترقی دیکھ کر آپ کے من میں اگر حسد پیدا ہو جائے تو آپ اسی وقت استغفر اللہ ربی کہا کریں تاکہ آپ کے دل پر جو نفس کا اثر ہو رہا ہے، وہ حاوی ہو رہا ہے، وہ آپ کے دل سے ہٹ جائے، تو انشاءاللہ اس کو بھی نظر نہیں لگے گی۔ آپ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کیا کریں تاکہ بچے، بڑے، عورتیں آپ کی نظر سے محفوظ رہیں۔ جب آپ دوسروں کو محفوظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔